درس قرآن کے پروگرام میں خوش آمدید۔ آج کے درس میں ہم سورہ بقرہ کی آیات 158 سے 163 تک پڑھیں گے۔ ان آیاتوں میں حج اور عمرہ کے دوران صفا اور مروہ کا طواف کے درمیان اور اس کی عظمت اور احترام کے بارے میں بیان ہوا ہے۔ سب سے پہلے ہم صفا کے بارے میں پڑھیں گے۔ صفا کا معنی، مطلب، مفہوم یہ کیا ہے، پھر اسی طرح مروہ کے بارے میں پڑھیں گے، حج اور عمرہ کے بارے میں پڑھیں گے، طواف اور سعی کے بارے میں پڑھیں گے، اور شعائر اسلام کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو پہلے ہم نے آیات کا ترجمہ کرنا ہے، پھر ترتیب کے ساتھ آگے ہم بڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصفا، بے شک صفا، والمروۃ اور مروہ، من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اللہ کی شعائر ہے۔ فمن حج البیت، پھر جو کوئی حج کرے بیت اللہ کا، او اعتمر یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، تو کوئی گناہ نہیں اس پر، ان یطوف بہما، کہ طواف کرے ان دونوں میں۔ ومن تطوع خیرا، اور جو کوئی خوشی سے نیکی کرے، فإن اللہ شاکر علیم، تو بے شک اللہ بڑا قدردان جاننے والا ہے۔ آیات 158، اس میں صفا کے بارے میں۔ صفا عربی میں پاک صاف چیز یا جگہ کو کہتے، جو جگہ یا چیز پاک ہے، صاف ہے، اس کو عربی میں ہم بھی صفا کہتے ہیں۔ یہ چیز صاف ہے، صاف بھی اسی سے نکلا ہے، یہ چیز صاف۔ اور چکنا پتھر جو بالکل صاف ہو اس کو بھی کہتے چکنا پتھر۔ اور مروہ چھوٹے چھوٹے سفید چمکیلے کنکریوں کو کہتے، یا چمکیلے پتھر کی بھی کہتے۔ یہ جو صفا اور مروہ حاجی لوگوں کو معلوم ہے، مسجد حرام سے قریب 2 پہاڑیاں، ابھی محض وہ چٹان کچھ نظر آتے، لیکن ابھی جو نظر آتے جن کے درمیان حاجی اور عمرے کرنے والا وہ جا کر سعی کرتے۔ حاجی صاحب دیکھا ہے نا، حاجیوں کو معلوم ہے۔ تو فرمائے ان صفا والمروۃ، بے شک صفا اور مروہ، من شعائر اللہ، شاعر کس کو کہتے؟ شاعر، شاعرہ کی جمع۔ ایسی چیز یاد رکھنا، ایسی چیز جو کسی حقیقت کا احساس دلانے والی ہو، ایسی چیز جو کسی حقیقت کا احساس دلانے والی اور اس کا مظہر، نشان، سمبل ہو، یادگاری نشان۔ مثلا ہمارے ہاں مینار پاکستان، حقیقت کیا ہے سب کو معلوم، مملکت کا جھنڈا، بظاہر تو وہ کپڑے کا ایک ٹکڑا ہے نا، بظاہر کپڑے کا ایک ٹکڑا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اس طرح نہیں ہے، وہ ایک نشان ہے، مملکت کا نشان ہے، مظہر ہے، سمبل ہے۔ تو بظاہر یہ 2 چٹانیں ہیں، صفا اور مروہ، لیکن اس میں جو حقیقت پوشیدہ ہے، جو حقیقت پوشیدہ ہے، وہ حقیقت کیا ہے؟ کاش کے علماء سے پوچھیں کہ یہ جو ہم دوڑ لگاتے ہیں، سعی کرتے، صفا اور مروہ کے بیچ میں کیوں کرتے؟ اس میں کون سی حقیقت پوشیدہ ہے؟ صفا میں کون سی حقیقت پوشیدہ ہے، اور مروہ میں یہ جو حجر اسود کے سامنے آ کر جو ہے نا ہم سلامی لیتے ہیں، اس کو چومتے، اس میں حقیقت کیا ہے؟ یہ جو بیت اللہ کے ارد گرد ہم طواف کرتے، یہ کیا ہے؟ اور یہ جمرات میں جو کنکر مارتی، یہ کیا ہے؟ کاش کے میں بتاتے یہ لوگ۔ اور اصطلاح شریعت میں دین اسلام کے مظاہر جو کسی معنوی حقیقت کا شعور پیدا کرنے کے لیے نشان اور علامات کے طور پر اللہ اور اس کے رسول نے مقرر کیے ہو، شعور بیدار ہو۔ صفا اور مروہ سے حاجی صاحب کیا شعور بیدار ہو آپ کا؟ 3 بار آپ نے حج کیا نا، تو 3 بار کیا شعور آپ لے کر آئے ادھر صفا اور مروہ میں؟ کچھ نہیں لیا آپ نے۔ کتنا پیسہ خرچ ہوا؟ بہت ہوا، البتہ شعور نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو آپ شیطانوں کو مار رہے تھے، اس میں کیا حقیقت؟
یعنی کچھ تو تھا، آپ کو پتہ نہیں، آپ کو پتہ نہیں. دیکھو یہ ضروری ہے نا کہ ہم علماء سے پوچھیں کہ ہم حج پر جاتے ہیں، ہم عمرہ کرتے ہیں، وہاں مناسک حج کی بجاوری ہوتی ہے، وہاں طواف ہوتا ہے، وہاں سعی ہوتی ہے، وہاں ہم قربانیاں کرتے ہیں. اچھا قربانی بھی آپ لوگوں نے کیا؟ یہ کیوں کیا آپ لوگوں نے؟ اچھا پھر گوشت کا کیا کیا آپ لوگوں نے؟ اچھا ادھر ہی پھینک دیا آپ لوگوں نے. اسلام میں اسراف ہے؟ فضول خرچی یہ ہے نا. یہ صرف سمجھانے کے لیے نا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ شاعر اللہ ہے. کاش کے علماء سے پوچھتے. آپ ہمیں جو طریقہ کار بتاتے ہیں نا کہ اس طرح آپ نے کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے، یہاں پر یہ دعا پڑھنا ہے، یہاں پر یہ دعا پڑھنا ہے، یہاں پر یہ کاش کہ ہمیں آپ یہ بھی سمجھاتے. سب سے پہلے تو جو حج کی حقیقت ہے وہ میں بتاتے. کاش کہ آپ عمرے کی حقیقت آپ بتاتے، اور جو اسلام کے مظاہر ہے، جو نشانات ہے، جو شاعر ہے، اس کے بارے میں آپ ہمیں بتاتے. پھر ہم دیکھتے کہ واقعی اس میں جو حقیقت پوشیدہ ہے، ان حقائق کو ہم نے پایا، ان حقیقتوں کو ہم نے پایا، پھر پتہ چلتا تھا. دیکھیں ہمیں مینار پاکستان میں کے بارے میں بتایا گیا ہے نا، مینار پاکستان کہ یہاں پر کیا ہوا تھا، قرارداد پاس ہوا تھا. اچھا پاکستان کے جھنڈے میں یہ جو چاند تارا ہے اس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے نا، کیوں؟ اچھا یہ ایک حصہ گرین ہے ایک سفید ہے، کیوں ہے نا بتایا گیا. یہ جو امریکہ کا جھنڈا ہے اس میں 51 ستارے، 52 یہ کیوں بتایا گیا ہے نا. اور بھی کچھ اس طرح کے جو ہمارے ملک کا جو کرنسی ہے اس میں جو تصویر ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہے نا. اس کرنسی کے پیچھے جو کبھی کبھی کچھ تصویریں ہیں اس میں بھی کچھ حکمت ہے نا. اچھا یہ سارے ہمیں بتایا گیا، اسکول کی کتابوں میں بتایا گیا نا، لیکن اسلامی کتابوں میں جو ہے نا ایسا میں نہیں بتایا گیا. قرآن میں ہے، قرآن میں ہے، ہمارے پیغمبر نے بتایا، لیکن علماء کرام ہمیں بتاتے نہیں ہیں اس کے بارے میں. اسی لیے کہتے ہیں قرآن کو ثواب کے لیے پڑھو، قرآن کو ثواب کے لیے، سب کچھ ثواب کے لیے کرو. خود ثواب کیا ہے اس کا بھی تصور ہم لوگ نہیں جانتے. دیکھیں اس کی اہمیت اور مقصدیت قرآن مجید میں ایک آیات پڑھوں گا، سورہ حج کی آیت 32، وَمَن يُعَزِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو تعظیم کرے گا، جو بھی شخص تعظیم کرے گا اللہ کے شاعر کا، تو بے شک یہ دل کی تقوی ہے. اب مسئلہ یہ کہ تقوی خود کیا ہے پھر ہم نہیں جانتے. یعنی یہ دل میں تقوی پیدا کرنے والا عمل. دیکھیں ہم جب اپنے ملک سے محبت انسان کا ہوتی ہے نا، تو اس کے لیے اس ملک کا جو ملی نغمہ ہوتا ہے اس میں کیسا جو ہے نا دل کو اس کا ہلا دیتا نہیں دیتا، گرما دیتا نہیں گرما دیتا. جب ہم پڑھتے تھے پاک سرزمین کا نظام تو ہمارے دل میں بیداری پیدا ہوتا تھا، ہے نا. اور جب ہم مینار پاکستان کو دیکھتے ہیں تو ایک احساس ہمیں پیدا ہوتا، اپنے ملک کے جھنڈے کو جب دیکھتے احساس ہمیں پیدا ہوتا. تو آپ نے صفا و مروہ کو دیکھا، کیا احساس پیدا ہوا سب آپ نے؟ کچھ بھی نہیں ہوا. کچھ تو ہوتا تھا، اس کی کیا تعظیم تھی ہم لوگوں کو پتہ نہیں تھا، پتا تھا. وَمَن يُعَزِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو تعظیم کرے اللہ کے شاعر کا، فَإِنَّهَا، بے شک وہ من تقوی القلوب، دلوں کو گرما دینے والا عمل ہے، دلوں میں تقوی پیدا کرنے والا عمل ہے، دلوں میں خوف خدا پیدا کرنے والا عمل ہے. اسلام کی مقصدیت دلوں میں بٹھانے جانے والا عمل ہے، اسلام کی عظمت، اس کی کبریائی، یہ دلوں میں بٹھانے والا عمل ہے. اور وہ اس کے پیچھے جو حقائق ہے ان کو دلوں میں بیدار کرنے والا عمل. بتاتا ہوں، ابھی آپ کو بتاتا ہوں. شاعر میں مقصود بالذات وہ حقائق ہوتے ہیں جو ان میں پوشیدہ ہے. اگرچہ ظاہری چیزوں میں بھی تقدیس، میں نے کہا جو ایک ملک کا جھنڈا ہے بظاہر تو وہ کپڑے کا ٹکڑا ہے،
لیکن اس ٹکڑے کو اس طرح بنانا، اس میں جو حقیقت ہے اس کی طرف ہم نے خیال کرنا ہے، نہ کہ اس ٹکڑے کو صرف. میں نے کہا ایک آدمی اپنے ملک کے جھنڈے کا جو احترام کرتا ہے اس کے پیچھے کیا ہے، حقیقت کیا ہے؟ وہ ملک ہے، اس کے پیچھے اس ملک کی جو ہے نا وہ ہے تاریخ ہے، اس ملک کا جو وجود ہے، اس کی جو آزادی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں نا. جی جی. اب سوال یہ ہے نا کہ یہ شاعر اللہ کو کون مقرر کرتا ہے؟ اس کو اللہ اور اس کا رسول مقرر کرتا ہے، یاد کرنا. کیونکہ اگر اس کو مذہبی لوگ مقرر کریں گے تو پھر میں وہ ایک تو حقیقت وہ نہیں ہوگی، اور پھر دین میں بگاڑ پیدا ہوگا، جن کو آپ بدعت کہتے ہیں نا. یعنی حجر اسود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامت قرار دی، اگر اس سے آپ بڑھیں گے، اس سے آپ بڑھیں گے، اس تقدیس سے آپ بڑھیں گے، اس احترام سے آپ بڑھیں گے، اس کی بجاوری اس طرح آپ نہیں کریں گے، تو پھر وہاں سے خرابی پیدا ہوگی. اب دیکھیں ملک کا ایک ملی نغمہ ہوتا ہے نا، ترانہ ہوتا ہے، اور اگر ہر آدمی ترانے بنائے کنفیوز ہو جائیں گے نا. پھر ایک ترانے کو جو ہے نا احترام ہوگا، دوسرے کو نہیں ہوگا. ابھی ہمارا ملک ہے، اس کا ایک ترانہ ہے یا کئی ترانے؟ ایک ترانہ ہے، اور اس ترانے کو اسی طرح اسی وزن کے ساتھ ہم نے وہ کرنا ہے نا. تو اس طرح شاعر اسلام کے جو شاعر ہے اس کو کون مقرر کرے گا؟ اللہ اور اس کا رسول. طریقہ کار اس کا کون بتائے گا؟ اللہ اور اس کا رسول. یہ چیز بھی یاد رکھنا. اب صفا اور مروہ کو شاعر اللہ کیوں کہا گیا یا کیوں ٹھہرایا گیا؟ کیوں دو پہاڑی کو کیوں جو ہے نا اللہ نے شاعر کہا؟ یہ تعظیم، یہ تقدیس کیوں اس کو دیا؟ کچھ وجہ تو ہوئے گا. جی اچھا، آپ لوگوں نے سنا ہے کہ یہاں پر بی بی ہاجرہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اس کو اس دشت و بیابان ان پہاڑیوں میں چھوڑا، خود گیا، اس کا چھوٹا بچہ اسماعیل وہ پیاس سے جو ہے نا پیاس نے اس کو تڑپایا، تو ماں کی ممتا نے اس کو جو ہے نا بڑا وہ لیا. کبھی بی بی ہاجرہ ادھر دوڑ رہی، کبھی ادھر. سنا آپ لوگوں نے نا؟ تو گویا کہ یہ علماء بتاتے کہ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ مقام اس لیے دیا نا کہ وہ بی بی ہاجرہ اس کی جو یاد ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں آ جائے کہ دیکھو یہ ہے ماں جو اپنے بچے کے لیے اس طرح کرتا ہے. گویا کہ ممتا کی دوڑ ایک تو یہ. اچھا، بعض لوگ کہتے نہیں، یہاں ابراہیم علیہ السلام کی بپتا کے حوالے سے کہ اس نے انہی پہاڑوں میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لے گئے، اسماعیل علیہ السلام کو. گویا کہ اس کی جو قربانی ہے نا اس کا یادگار، وہاں بی بی ہاجرہ کی قربانی کا یادگار، اور یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا یادگار. اور بعض پر یہ بھی ہے نا کہ یہاں پر اسماعیل علیہ السلام کی جو قربانی تھی اس کی یادگار، تاکہ اسماعیل علیہ السلام اس کی قربانی کا یاد ہو جائے. کہ عجیب ایک نوجوان تھے کہ وہ اپنے رب کے ساتھ ایسے وفادار تھے، رب کی محبت میں اس نے ایسا نہیں بولا کہ مجھے ذبح نہیں کرے. اچھا، بعض لوگ پھر کہتے نہیں جو کعبہ شریف تعمیر ہو رہا تھا اس کے پتھر، اس کے جو پتھر ہے نا یہ صفا اور مروہ سے لائے گئے تھے. وہاں یہ باپ اور بیٹا جا رہے تھے، آ رہے تھے، پتھر لا رہے تھے. وہ یہ کہ یہ بھی قربانی کا تعمیر، یعنی تعمیر کعبہ کی قربانی سے یادگار ہے. اور اگر مزید اس کو وسعت دے تو یہ جو دو پہاڑ ہے ان میں واقعی اسماعیل علیہ السلام یہی قربانی کے لیے لے گئے تھے. منا کا جو بولتے ہیں نا، منا تو بعد میں اس میں وسیع ہوا، حالانکہ یہ دو پہاڑے تھے. اگر آپ تاریخ صحیح معنوں میں پڑھیں تو گویا کہ یہاں پر ایک باپ ہے، ایک ماں ہے اور ایک بیٹا ہے، اور وہ آخری تک اللہ تعالیٰ کی قربانی کے لیے دینا تھا. اپنا وطن انہوں نے چھوڑا، بیٹی کی قربانی دی، بیت اللہ کو تعمیر کیا،
اور وہاں وہ دوڑ دھوپ کر رہے تھے. تو ان کی وہ جو رب کے ساتھ جو وفاداری تھی، اپنے رب کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ، اس کو بطور یادگار ابھی پیش کیا کہ تم بھی اپنے کو باپ کہتے ہو، تم بھی اپنے آپ کو بیٹے کہتے ہو، تم بھی اپنے آپ کو بیوی کہتے ہو. تو اسلام، تم تو آئے ادھر، تم کیا قربانی لے کر آئے ہو؟ کیا جذبہ اسلام کا تمہارے ساتھ؟ جی صاحب، جب ادھر آپ دوڑ رہے تھے تو اسلام کے لیے ایسا جذبات میں تھا کہ اگر بھی میرا رب مجھ سے میرا بیٹا مانگے میں دینے کے لیے تیار ہوں. ایک عورت جو وہاں طواف کر وہ سعی کرے، اس میں یہ جذبہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ میرے بیٹی کی بھی قربانی مانگے میں دینے کے لیے تیار ہوں. اور ایک نوجوان ادھر سعی کر، اگر میرا رب مجھ سے مانگے قربانی میں بالکل تیار ہوں. ایسا تو نہیں تھا نا. آپ لوگ تو ثواب کے لیے میرا خیال جا رہے تھے نا. کتنا ثواب تھا جی صاحب آنے جانے میں؟ ثواب، بہت ثواب تھا. اچھا، وہ قربانی کا جذبہ نہیں تھا، اسی لیے پھر ہم قربانی کا جذبہ لے کر نہیں آتے. قربانی کا جذبہ ثواب لے کر آتے، کھجور بھی لے کر آتے، کھجور بھی لے کر آتے، آب زمزم لاتے ہیں، کفن بھی ادھر سے لاتے ہیں نا، کفن بھی لاتے ہیں، اور کیا لاتے ہیں، وہ جائے نماز لاتے، لیکن قربانی کا جذبہ نہیں لے کر آتے، بلکہ آ کر دوسروں کو قربان کرتے. وہ جو 10 لاکھ خرچہ کیا نا، اس کو ڈبل کرتے. پھر کاروباروں میں، معاملات میں نا، پھر کہتے یار 10 لاکھ خرچہ ہوا نا، اس کو بھی ڈبل لے کرنا ہے نا. وہ قربانی کا جذبہ نہیں. جس طرح ہمارے آپ دیکھتے ہیں گاڑیوں کے پیچھے مملکت کے بڑے بڑے جھنڈے لگائے جاتے ہیں، تصویریں لگائے جاتے ہیں، اور اندر جو ہے 2 نمبریاں کیا جاتا ہے، کیونکہ جذبہ نہیں ہے نا، صرف علامات. کاش کہ ہم لوگوں میں وہ حقیقت ہمارے دلوں کو گرما دیتا تھا کہ کاش ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کے مشن پر جاتے. بی بی ہاجرہ، حضرت اسماعیل، اور اس بہترین گرانے کا پھر مزہ کرتا تھا. اور حاجی جو ہے نا، وہ ادھر سے لوٹتا تھا ایک عظیم قربانی کے جذبے سے. ہر حاجی، چاہے وہ مرد ہے، عورت ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، پھر مزہ کرتا تھا نا. ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر. پھر جو حج کرے اس گھر کا، بیت اللہ کا، یا عمرہ کرے، حج کرے یا عمرہ کرے. مگر ہم لوگ دونوں کو اکٹھے کرتے، وہ بھی کرتے وہ بھی کرتے. ویسے پیسہ خرچہ ہوا ہے نا، ہم کہتے ہیں یار حج کا ثواب ہے تو عمرہ بھی کریں گے. پھر اسی لیے پھر آپ پر ایک قربانی بھی ہے نا، کیونکہ حاجی، جب میں نے اس دن بھی کہا تھا، حاجی اگر صرف حج کرے گا، عمرہ اس دوران نہیں کرے گا، اس کے ساتھ ملا کر نہیں کرے گا، وہ جس کو قران کہتے تھے، جس کو تمتع کہتے تھے نا، پھر اس پر قربانی نہیں تھی. اور اگر صرف وہ عمرہ کرے گا پھر بھی قربانی نہیں تھی. تو حج ایک الگ عمل ہے، عمرہ ایک الگ عمل ہے. جب آپ نے اس کو مکس کیا تو ابھی آپ پر قربانی بھی ہے. اور اگر آپ اس کو الگ الگ کریں گے، جس طرح آوے اعتمرا، تو ایک تو وہ حج کا اپنا ایک وہ ہے، ایک مقصد ہے، عمرے کا اپنا مقصد ہے. ایک تو وہ مقاصد پورے ہوتے تھے، پھر قربانی بھی نہیں ہوتا تھا. جو ہم لوگ لاکھوں جو ہے نا جانور ادھر ذبح کرتے، اور حاجی صاحب نے بتایا کہ اس کو ہم پھینک دیتے ہیں. پھر ابھی تو پھر بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کو فریز کرے نا، پہلے زمانے میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا. اور یاد ہے آپ لوگوں کو میں نے ترمذی میں جو پڑھایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج پر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میزبانی کی حاجیوں کا. کتنے اونٹ آپ نے مدینے سے لائے اور کتنے اونٹ حضرت علی صاحب نے ادھر سے لائے تھے. پڑھا آپ لوگوں نے نا، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ تو یہ جو 20 لاکھ 30 لاکھ ہم لوگ جانور ذبح کرتے، اس سے ہم بچ پاتے تھے، اور اس فضول خرچی سے ہم بچ پاتے تھے. لیکن کون اس کو مانے گا؟ میری بات کو کون مانے گا؟ کیا حاجی پر قربانی ہے؟ آپ کبھی علماء سے پوچھے، ایک آدمی صرف حج کرے تو کیا اس پر قربانی ہے؟ ایک آدمی صرف عمرہ کرے، کیا اس پر قربانی ہے؟ یہ ضرور پوچھنا آپ. فمن حج البیت او اعتمر، دیکھو او اعتمر، یا پھر جو کوئی خانہ کعبہ کا حج یا عمرہ ادا کرے، فلا جناح علیہ، تو نہیں ہے کوئی گناہ
اس پر ان یہ کہ یطوف بہما طواف کرے ان دونوں میں. یہ طواف صفا اور مروہ کے بیچ میں یہ فرض ہے. ادھر تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا گناہ کوئی نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں اگر وہ کرے. لیکن ہمارے جو بڑے آئمہ ہے دین کے، حضرت امام مالک رحم اللہ، حضرت امام شافعی، وہ کہتی ہے فرض. کیا ہے؟ فرض. اور امام ابو حنیفہ رحم اللہ وہ فرماتے کہ واجب ہے. حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے کہ سنت یا مستحب ہے. اور بعض علماء، بعض نہیں کچھ، وہ پھر کہتے مباح ہے، کوئی کرے یا نہ کرے. لیکن قرآن سے ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ اس کو ہم نے کرنا ہے، تاکہ وہ جو یاد ہے ابراہیم علیہ السلام کا، بی بی ہاجرہ، وہ جو بھی ہم لوگوں نے وہ قربانی کا جذبہ ہمارے دلوں میں بیٹھ سے ہم نے اس کو کرنا ہے. اس کو نہیں دیکھنا ہے کہ کون سا امام اس کو فرض بولتا ہے، کون سا امام واجب بولتا ہے، کون سا امام اس کو مستحب بولتا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ یہ شاعر میں سے ہے نا. ابھی پاکستان مطلب ملک کا جھنڈا ہے تو اس کو سلام کرنا ضروری ہے نہیں ہے ضروری، اس پہ ہم لوگ نہیں پڑھیں گے. ہم اس میں نہیں پڑھیں گے. اگر اپنے ملک سے محبت ہے تو پھر کریں گے نا. اگر دین اسلام سے ہم کو محبت ہے، اگر ابراہیم علیہ السلام سے ہم کو محبت، ان کی قربانیوں سے، اس کے گرانے کا، تو پھر ہم نے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کون سا امام کون کیا بول رہا ہے. اچھا، اس میں ایک اور بات بھی ہے. اگر آپ تاریخ پر نظر رکھیں، یہ صفا پر جو مشرکین عرب تھے، انہوں نے ایک بت ادھر جو ہے نا نصب کیا تھا. پتہ کیا نام تھا اس کا؟ اساف. بتایا تھا میں نے اساف. اور ایک بت مروہ پر انہوں نے نصب کیا تھا، نائلہ. تو وہ دو استحان انہوں نے بنائے تھے. ان بتوں کے لیے ایسا وہ حرکت کرتے تھے، کبھی ادھر جاتے تھے، کبھی وہ نہیں. ہم لوگ جب جاتے وہ مزاروں پر تو ایک بڑا مزار ہوتا ہے، ایک چھوٹا مزار. پہلے بولتا ہے بڑے مزار پر جا، پھر چھوٹے مزار پر، پھر ہم لوگ گشت کرتے. وہ بھی اس طرح کرتے تھے، مروہ پر جاتے تھے پھر صفا پر جاتے تھے نا. تو اللہ نے فرمایا کہ ابھی تو وہ بت نہیں رہے، اب ان کے مخالف تم کرو، ان کی مخالفت کرو. کہ ہم نے ابھی توحید کے لیے ایسا کرنا. وہ تو دوڑ دھوپ کر رہے تھے نا، سرگرمیاں دکھا رہے تھے بتوں کے لیے، مگر ابھی حاجی جو نا دوڑ دھوپ کرے گا اللہ کے دین کے لیے. کسی طرح میں اللہ کے دین کے لیے دوڑ دھوپ کروں گا، چاہے اللہ مجھے شرق بھیجے میں تیار ہوں، چاہے مجھے غرب بھیجے میں تیار ہوں. شرک کے خلاف یہ. اور طواف اور سعی میں کیا فرق؟ اصل میں طواف کا ترجمہ ہے ارد گرد گھومنا نا، چکر کاٹنا. اور سعی کا ترجمہ ہے دوڑ دھوپ کرنا، گھومنا پھرنا، گھومنا پھرنا، دوڑ دھوپ کرنا. اگر آپ گہرائی میں دیکھیں دونوں ایک ہے. اللہ کے دین کے ارد گرد چکر کاٹنا، اس کا نگران بننا، نگہداشت کرنا، اور اللہ کے دین کے لیے دوڑ دھوپ کرنا، سرگرمیاں دکھانا. تو ایک عمل آپ ادھر کر رہے ہیں بیت اللہ کے ارد گرد، اور ایک عمل ادھر آپ کر رہے ہیں. گویا کہ آپ ایک شمع کے پروانے ہو، ایک شمع کے پروانے ہو، اور شمع کے ارد گرد جو ہے نا تم گھوم رہے ہو. اور اس میں بالکل تم الجھے نہیں ہے کہ میرے پل جل جائیں گے یا نہیں جل جائیں گے. اور ایک نصب لین اللہ نے آپ کو دیا ہے، اور مسلسل آپ جا رہے ہیں اس نصب لین کی طرف، آپ دوڑ دھوپ کر رہے ہیں. اگر اس سے زیادہ بھی کرو تو بھی بہتر ہے. وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا. اور واقعی دین میں آدمی جو ہے نا، دین میں اپنے دل میں اس کو ایک بہت جگہ دے دے کہ وہ دل پر بوجھ نہیں بن جائے، دل پر بوجھ نہیں بن جائے، اور اس کو خوشی سے آپ کر لیں، کوئی آپ پر وہ بوجھ نہیں ہو، خوشی سے. تو یہ سب سے بہتر ہے، اس میں زیادتی بھی ہو. فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. تو بے شک اللہ پاک جو ہے نا بڑا قدردان ہے. جو اللہ کے دین کے لیے ایسا کرے گا تو کیا اللہ پاک اس کو کچھ بھی نہیں دے گا؟ اس کا بدلہ نہیں دے گا. شاکر کا ترجمہ ہے آپ نے جو کیا اس کا بدلہ آپ کو دیا جائے. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں. عرب لوگ مہمان نواز ہوتے تھے،
اکثر و بیشتر وہ اپنے گھر میں ایسی اونٹنیاں پالتے تھے یا بکریاں جو زیادہ دودھ دے دے. ان اونٹنیوں اور بکریوں کو خوب کھلاتے پلاتے تھے. وہ کسی بھی وقت مہمان آ سکتا ہے، مہمان آ جائے تو اس اونٹنی کو میں دو اور وہ زیادہ اس کو دودھ دے یا اس بکری کو. تو جب کوئی مہمان آتا تھا یا مہمان آتے تھے پھر اونٹنی کو دوتے تھے اور وہ اونٹنی بہت دودھ ان کو دیتی تھی، اپنا سارا دودھ ان کو دے دیتی تھی. اس اونٹنی کو وہ الشاکرہ کہتے تھے، الشاکرہ. تو اللہ نے فرمایا اگر میرے لیے تم میرے دین کی اس طرح کی سرگرمیاں دکھاؤ گے جس طرح ابراہیم نے دکھایا، اس کی زوجہ بی بی حاجرہ نے دکھائی، اس کے بیٹے ابراہیم نے دکھایا، وہ اسماعیل علیہ السلام نے دکھایا، تو ان کو میں نے امام بنایا نہیں بنایا؟ بنایا امام نا ان کو. تم کو بھی بناؤں گا، تم کو بھی دوں گا. یہ جو ابھی امام نہیں ہے نا، وہ غلام ہے. امام غلام کہتے ہیں ضد کو. ایک ہے امام، ایک ہے غلام. ابھی ہم امام ہے غلام ہے؟ اچھا حاجی غلام ہے حاجی صاحب. ہاں یعنی جو اللہ کے ارد گرد گھر کے ارد گرد آج وہ کیا ہے؟ وہ غلام جو کہتے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. آج اس کی کیا حالت ہے نا؟ یعنی اللہ کے لیے ایسی سرگرمیاں دکھاؤ اور تم کو کچھ بھی نہیں ملے. تو مطلب ہے اللہ تو ہے شاکر علیم، لیکن ہم نے جو ہے نا اس اونٹنی کی طرح دودھ نہیں دیا، ہم نے دودھ کو چھپایا ہے. اللہ کہتے ہیں میرے مہمانوں کو دے دو اے حاجیوں، اور حاجی جو ہے نا بالکل دودھ نہیں دیتے ہے نا. وہ زکات بھی نہیں دیتا بیچارہ، 2.5% وہ بھی نہیں دیتا، اس کو بھی ادھر ادھر کر کے. تو ایسی اونٹنی کو پھر ذبح کرنا چاہیے نا، یا گھر میں اس کو عزت دینا چاہیے ہے نا. بخیل اونٹنی ہے نا. تو اس لیے اللہ جب ہم نے کچھ نہیں دیا نا، ابراہیم نے تو سب کچھ دیا، وطن اللہ کو دیا، ہجرت کی نہیں کی، آل اولاد کو اللہ کے لیے قربان کیا، کیا نہیں کیا، سب کچھ. تو حاجی صاحبان آپ لوگ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اور آپ ہی لوگوں کی وجہ سے بہت کام خراب ہے نا. ادھر سے مال بناتے ہو اور ادھر جاتے ہو نا گناہ بخشواتے ہو. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ٹھیک کرے نا، حاجیوں کو اللہ تعالیٰ ٹھیک کرے یا مالداروں کو نا. کاش کے مطلب آپ لوگوں کو آپ کا حجر اللہ تعالیٰ دیتا اور آپ کی وجہ سے ہم بھی کچھ پاتے. غریب لوگ، ہم غریب لوگ بھی جو نا ہم لوگ بھی کچھ پاتے. فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. اللہ تعالیٰ تو شاکر ہے نا، تو اس کا شکریہ اگر ہم صحیح کریں گے بالکل ملے گا. اب آگے اگلی آیت کو دیکھ. ان الذين يكتبون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. بے شک وہ لوگ جو اللہ کے کھلے احکام اور اس کی ہدایت کو اس کے بعد بھی چھپا رہے ہیں، جبکہ ہم نے لوگوں کے واسطے کتاب میں ہر حکم وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا، تو ان پر اللہ اور تمام لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ جن پر اللہ اور اللہ کے بندے لعنت کرتے، جو اللہ کی کتاب کو چھپاتے ہیں. کن سے؟ عوام سے. کیوں چھپاتے؟ پھر عوام جو ہے نا وہ اللہ کی کتاب سے آشنا ہو جائیں گے، پھر ان کی پیشوائیت کو خطرہ ہوئے گا نا. دیکھو اگر ہم لوگ اپنے ملک میں اپنے قوانین کو ہم جانیں گے، اپنے حقوق کو ہم جانیں گے، آئین کو ہم جانیں گے، تو پھر ہمارے ساتھ کھلواڑ ہوئے گا؟ نہیں ہوئے گا نا. ہم قانون کو جانتے. اسی طرح جب ہم دین کو جانیں گے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھیں گے، پھر یہ مذہبی پیشوا کے ساتھ کھلواڑ کر سکیں گے؟ مذہبی کھلواڑ ہم کو پھر 72 فرقوں میں تقسیم کر سکیں گے؟ ہم کو ٹرک کے بتی کے پیچھے لگا سکیں گے؟ ہمیں ایسا ذلیل کر سکیں گے جو اس طرح ہمیں آج؟ پھر ہمارا مذہب کے نام پر خونی بہا سکیں گے؟ بہت بڑا جرم ہے جی صاحب، بہت بڑا جرم ہے جو اللہ کی کتاب کو جانتے بوجھتے عوام سے چھپاتے، تاکہ میری پیشوائیت جو ہے نا وہ قائم ہو، میری پیشوائیت قائم ہو اور میں دین پر اپنا کاروبار کروں، اپنا دھندا کروں.
इज़हार दीन। सूरह आल इमरान के आयत 187 में अल्लाह ने फरमाया वइद अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ल्लज़ीना ऊतुल किताब लतुबय्यनुन्नहु लिन्नासि वला तक्तुबूनहु। और हमने मीसाक लिया अहले किताब से कि उन्होंने अल्लाह की किताब को छुपाना नहीं है लोगों से, उनको जाहिर करना है। सूरह नाल की आयत 44 में वअंज़लना इलैका ज़िक्र, ऐ पैगंबर मैंने आप पर जिक्र कुरान को नाजिल किया, ले ताकि तुबय्यन लिन्नास, लोगों के लिए इसको आप बयान करें, मा नुज़्ज़िल इलैहिम, इसलिए कि उन्हीं के लिए नाजिल हुआ है ना, वलअल्लहुम यतफक्करून, ताकि वो अक्लमंद बन जाए, फिक्र वाले बन जाए। तो अल्लाह के रसूल ने तो ऐसा ही किया ना, उसको बयान किया। तो हमारे उलमा ने हमें बताया कुरान के बारे में। कितने मुसलमान कुरान को जानते हैं? 1000 में से एक भी शायद उसको मानी के साथ नहीं समझेगा। तौरात में इस्तिस्ना जो उसकी किताब है ना, बाब 6 और आयात 6-9 में क्या लिखा है? और ये बातें जिनका हुक्म आज तुमको मैं दे रहा हूं तेरे दिल पर नक्श रहे और तू उनको औलाद के ज़ेन नशीन करना, औलाद के ज़ेन नशीन करना। हमने अपने बच्चों के ज़ेन नशीन कुरान को किया, यहूदी उलमा ने तौरात को किया, पंडितों ने अपनी किताबों को किया, पादरियों ने इंजील को किया। अज़मी पेशवा तो नहीं करते हैं ना, हालांकि अपने बच्चों के ज़ेन नशीन करना और घर बैठे राह चलते और बैठते चलते उठते हर वक्त उनका जिक्र करना। ऐसा है, राह चलते हर जगह कुरान का जिक्र है। और निशान के तौर पर तू उनको अपने हाथ पर बांधना। तो हमारे बगलचों में कौन सी किताबें? कुरान है हमारे हाथों में। जिधर हम गश्त कर रहे, जिधर हम जा रहे, जिधर हम बयान कर रहे, जिधर हम तकरीरें कर रहे। अच्छा, और आगे देख, और तेरे पेशानी पर टीकों के मानिंद हो, यानी तेरे चेहरे से आया हूं कि कुरान क्या है, उसकी तालीमात क्या है, तौरात क्या है, उसकी तालीमात क्या है। और उनको अपने घर के चौखटों और फाटकों पर लिखना। काश कि आज हमारे बड़े बड़े साइन बोर्डों पर जो है ना, कौन सी आयातें होती थी? इसराफ का ये गुनाह है, फजूल खर्ची का ये गुनाह है, झूठ का ये गुनाह है, धोखेबाजी का ये गुनाह है, रुश्वतखोरी का ये गुनाह है, फलान का ये गुनाह है, शिर्क का ये गुनाह है। तो आप फिर हम करते हैं, हर जगह जाते उधर अल्लाह की आयतें नुमाया है तर्जमे के साथ, ना? फिर आप देखते, लेकिन ऐसा तो नहीं है। फिर घर में जाते उधर भी यही बात आया होती, मस्जिदों में आते तो भी अल्लाह की बात होती। और अब क्या है? सिर्फ किस्से कहानियां, सिर्फ किस्से कहानियां। बस वही मैं कहता हूं ना, वो ट्रक के बत्ती के पीछे हम लोगों को लगाया हुआ। तो इन पर फिर अल्लाह लानत करेगा ना। आज हमारी हालत देखो, हमने अल्लाह की किताब को छुपाया अल्लाह के बंदों से, क्योंकि आखिरी किताब तो कुरान है ना। अभी तो हमारी जिम्मेदारी कि हम अल्लाह की किताब को पूरी दुनिया में जाहिर करें। हमने उसको छुपाया अपने मफाद के खातिर, कई कई पर्दों में उसको हमने लपेटा, कई कई तरीकों से हमने कुरान से लोगों को मालूम। तो लानत का मतलब है हम अल्लाह की रहमतों से महरूम हो गए। वो लोग जो इज्जत चाह रहे थे, यार एक कुरान का आलिम, आज वो भीख मांग रहे। मजहब के सारे पेशवा चंदों पर नहीं चलते, चंदों पर चलते हैं ना। हमारी मस्जिदें चंदों पर, मदारिस चंदों पर, खानकाएं चंदों पर, हम सब चंदों पर, और आलिम इस्लाम सब चंदों पर। अल्लाह की रहमतों से महरूम, भूख है हम लोगों पर मुसल्लत। हमारी मईशत जो है ना तबाह है। आपकी क्या सियासी पोजीशन है मुल्क दुनिया में? कोई कदर है, कोई ताजीम है, आपकी बात को मानी जाती, कोई वकार है, कोई पावर है दुनिया में? जो इस वक्त ताकत के जो मराकिज है, जो महवर है 5 ममालिक, उसमें एक इस्लामी मुल्क है। जो सलामती और अमन के जिम्मेदार है दुनिया में, हम है उसमें। जिनके मीशत के बलबूते पर दुनिया चल रही, उसमें हम है।
ایک ادب، ایک اخلاق، ایک کردار، ایک وقار ہم لوگوں میں ہے. اولئک یلعنہم، جو اللہ کی بات کو چھپائے گا نا اس کا یہی انجام ہوئے گا. اللہ پھر اپنی رحمت سے اس کو محروم کر دے گا. اور جو لعنت کرنے والے وہ بھی اس کو لعنت کریں گے. اسی لیے آج ایک دوسرے کو ہم لوگ لعنت کر رہے ہیں. لعنت کرتے لعنت کرنے والے، جو لعنت کرنے والے وہ بھی لعنت اس کو کرتے. الا الذین تابوا، ہاں ایک راستہ ہے توبے کا. توبہ، ہم نے جو کچھ کیا ہم نے غلط کیا، ہم نہیں کریں گے. ندامت اختیار کرے، پھر اس گناہ کو چھوڑ دے، اس کا ازالہ کرے، اس کا اصلاح کرے، پھر راستہ ہے. وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا، اور اس کو بیان کرے. توبہ یہ نہیں کہ اللہ مجھے توبہ، نہیں، اصلاح کرنا ہے. وہ جو کام تم نے غلط کیا اس کو ابھی سیدھا کرنا ہے. وہ جو تم نے قرآن کو چھپایا تھا لوگوں سے نا، ابھی اس کو عام کرنا ہے. فَأُولَئِكَ أَتُوبُ إِلَيْهِمْ، بس یہی لوگ ہے کہ میں توبہ قبول کرتا ہوں ان کی. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں بڑا توبہ قبول کرنے والا ہوں. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اس کے باوجود اگر کسی نے کفر کیا، حق کو چھپایا، کیا حق کو چھپایا، وَهُمْ كُفَّارٌ، اور اسی حالت میں کہ وہ حق چھپائے ہوئے بیٹھے تھا وہ مر گیا. اولئک علیہم لعنۃ اللہ، اس پر اللہ کی لعنت. والملائکۃ، اور فرشتوں کی، والناس اجمعین، اور سارے لوگوں، خالدین فیہا، ہمیشہ اس لعنت میں. لا یخفف عنہم العذاب، نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب. ولا هم ینظرون، اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی، ان پر نظر کیا جائے گا. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، لوگو تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے. لا الہ، نہیں کوئی الہ، الا ہوا، سوائے اس کے. الرحمن، جو رحمان ہے، الرحیم، جو رحیم ہے. تو یہ چیزیں ہم نے اپنے سامنے رکھنا. یہ کتاب قرآن اللہ کی کتاب ہے نا. اللہ نے اپنی تعریف کیا کی؟ الرحمن الرحیم. اس سے ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ کی رحمتیں، اللہ کی رحیمیت. اور اب اس کو ہم چھپائیں گے پھر لعنت. لعنت تو ضد ہے نا رحمت کا. اللہ نے کہا اس کتاب کو اس لیے میں نے نازل کیا کہ اس کتاب کے ذریعے سے میں اپنے بندوں پر اپنے رحم کو ظاہر کروں، بے لاگ رحم کو، اپنی رحیمیت کو ظاہر کر دوں، اپنی خالقیت کو میں اس پر ظاہر کر دوں. اور جو اس کو چھپائے گا پھر وہ اللہ کی لعنت میں ہو جائے گا. لیکن ہم لوگوں نے کیا کیا؟ کچھ لوگوں نے اپنے مفاد میں، ذاتی مفاد میں، اللہ کی کتاب سے لوگوں کو ہم نے محروم کر دیا. اب اس لعنت سے ہم ضرور نکلیں گے. اجتماعی توبہ ہم کریں. اے اللہ، تیری کتاب کے ساتھ جو ہم نے کیا، تیرے دین کے ساتھ جو ہم نے کیا، آئندہ ہم ایسا نہیں کریں گے. اور ہمارے مذہب کے پیشوا، یا اللہ، جو کسی کہانیاں ان کو پڑھ کر بیان کر رکھے نا، امت مسلمہ کا بیڑا ہم نے غرق کر دیا. جھوٹی روایات، ضعیف روایات، موضوعی روایات، من گڑت قصے، سیاق اور سباق سے ہٹا کر آیاتوں کو پیش کرنا، اور اللہ کی کتاب، عظیم کتاب کو لوگوں سے چھپانا. آئندہ ہم ایسا نہیں کریں گے. آئندہ ہم ایسا نہیں کریں گے. اپنے پاٹکوں پر، چوکٹوں پر، ہر جگہ قرآن کو عام کر لیں گے، ان کی تعلیمات کو، اور اس پر عمل پیرا ہو جائیں گے. پھر دیکھ اللہ کی رحمت ہوئی کہ نہیں ہوئی. پھر اپنی معیشت کو دیکھنا، اپنی سیاست کو دیکھنا، کردار اور اخلاق کو پھر دیکھنا. صحابہ کرام کے ساتھ ایسا نہیں ہوا. اللہ کی رحمتوں میں وہ نہا تھے بالکل. ہم بھی ہو جائیں گے، لیکن یہ بات ضروری ہے. وما علینا